خدا میں یسوع مسیح کے جلیل القدر اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے۔ کلام مقدس میں مرقوم ہے، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے با مقصد دوڑ، با مقصد دوڑ۔ ناظرین، اگر ہم 12ویں آیت سے پہلے 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک اس پیسج کو دیکھتے ہیں تو وہاں مقدس پالوس رسول اپنے ایمان کے سفر کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو پچھلا ایمان تھا، جو یہودی طرز زندگی تھا، اس میں اور نئے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور اب میں خداوند یسوع مسیح کے پانے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کے لیے، ایک گہرا رشتہ استوار کرنے کے لیے میں آگے بڑھنے کو ہوں۔ یہاں 12ویں آیت میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے ایمان کے 30 سالہ سفر میں بھی ابھی میں وہ پرفیکشن حاصل نہیں کر سکا جو مجھے بطور ایماندار حاصل ہونی چاہیے۔ 12ویں آیت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے اے، اور اس میں ہے an honest assessment، کہ ایک ایماندار اپنے ایمان کی اسیسمنٹ کر رہا ہے، اس کا تجزیہ کر رہا ہے۔ اور 12b میں وہ عمل ہے جس کے لیے وہ جاری رکھنا چاہتا ہے، وہ ہے ایکشن۔ اور تیسرا حصہ ہے موٹیویشن، کہ وہ اس ایمان کو کون سی تحریک دے رہا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہوا جائے۔ 12a میں ہم دیکھیں گے، یہاں لکھا ہے یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں۔ ناظرین، کتنی بڑی ایویلیویشن ہے، کتنا بڑا تجزیہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ملنے کے بعد جب وہ دمشق کی راہ میں اسے ملا، اب اسے 30 سال ہو گئے ہیں، اور ایمان کے سفر میں وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ ابھی ان بھیدوں کی بھی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ عید قیامت المسیح کیا ہے، اس کی مصلوبیت کا مطلب کیا ہے، اور اس کے دکھوں کا مطلب کیا ہے، جو آج پوری دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مقدس پالوس رسول اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اس کے دکھوں کو، اس کے صلیبی موت کو، اس کے زندہ ہونے کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم اپنے ایمان کا تجزیہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں اس نے بتایا ہے کہ یہ جو پرفیکشن کا مت ہے، اس کو بتایا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کامل ہو گیا ہوں۔ لوگ ایک تھوڑی سی سیمنری کر لیں کہیں سے تو وہ اپنے آپ کو پادری کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یا بڑا کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے ٹائٹل کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، نجات کسی عہدے کا، کسی ڈگری کا نام نہیں۔ نجات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کا نام ہے، اس کے ساتھ گہرے رشتے کا نام ہے، اس کا نام نجات ہے۔ ناظرین، ہم بڑی بڑی ٹریننگ کر لیں، بڑے اسکالر بن جائیں، یا جو عہدے حاصل کر لیں، وہ نجات نہیں ہے۔ وہ نجات کا حاصل ہیں ان عہدوں سے، ان معیار سے جو آپ کو ملے ہیں۔ لازمی ہے کہ آپ اپنے نجات کو ثابت کریں کہ آپ ایماندار ہیں۔ مقدس پالوس رسول یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا ہوں یا کامل ہو چکا ہوں۔ ناظرین، کامل کے لیے 2 جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں 3:12 میں تیلیوس استعمال ہوا ہے، اور 3:15 میں بھی تیلیوس استعمال ہوا ہے، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ جو 3:12 میں استعمال ہوا ہے اس میں وہ کاملیت ہے جو شرعی کاملیت ہے، یعنی وہ کاملیت جو کسی بھی جانور کی ہوتی ہے، جو شرعی کاملیت ہے کہ جب آپ نے کسی جانور کو قربانی کے لیے دینا ہے تو اس کو تیلیوس ہونا چاہیے، یعنی اس کو یک سالہ نر ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہ سمجھیں کہ میں اب قربانی کے لائق ہوں۔ اب دوسرا جو 3:15 میں استعمال ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ پس ہم جتنے کامل ہیں، یہ کامل بھی تیلیوس ہے،
لیکن وہاں پر اس کا ترجمہ میچور کیا گیا ہے۔ پہلے ہے پرفیکٹ، دوسرا ہے میچور۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پرفیکشن میں یہ لیگل پرفیکشن ہے، میچور جو ہے یہ روحانی پرفیکشن ہے۔ اور روحانی پرفیکشن کیا ہے؟ جو لیگل پرفیکشن ہے اس کا نتیجہ بھی موت ہے، اور جو روحانی پرفیکشن ہے اس کا بھی نتیجہ موت ہے، کیونکہ دونوں قربانی مارٹرڈم پہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی جو تیلیوس ہے جو 12ویں آیت میں ہے وہ بھی سیکریفیشل قربانی ہے، جس کے بعد جانور قربان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر مقدس پالوس رسول جو تیلیوس 15ویں آیت میں یوز کرتا ہے اس کا ہے کہ میں ایمان میں پختہ ہو گیا ہوں، لہٰذا جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ اور یسوع مسیح کے اس بندے نے اپنی زندگی کے وسیلے سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ روحانی طور پر میچور ہے، کیونکہ اس نے موت کو گلے لگایا ہے اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے سبب سے۔ اب اس حاصل کے لیے، اس حصول کے لیے وہ حصہ بی 12 کا ہے کہ بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ پرفیکشن کے لیے جو روحانی میچورٹی ہے اس کے لیے وہ دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ دوڑا ہوا جاتا کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ڈیوکو ہے۔ ڈیوکو کا مطلب ہوتا ہے میراتھن ریس میں دوڑنا، جو لمبی دوڑ ہوتی ہے جو 26 میل کی ہوتی ہے اس میں دوڑنا، اور اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دینا۔ اور یہاں جو ڈیوکو ہے یہی لفظ جو ہے اظہار ثانی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی مسیحی زندگی، مسیحی ایمان کی اظہار ثانی کا تسلسل ہے، ہمیں اس میں دوڑنا ہے۔ یہ میراتھن ریس ہے، جب ہم نے دوڑنا ہے تو ہم نے چاہے اظہار ثانی ہو، اور ہم نے کبھی بھی اپنے اوپر وہ مشکلات کو نہیں سیریس لینا، کیونکہ جب تک ہم اپنے نشان کو نہیں دیکھیں گے اس وقت تک ہم اس دوڑ میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ یہاں مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں جان کی بازی لگا رہا ہوں، کیونکہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے جو میرے ایمان کا حاصل ہے۔ اور سی میں لکھا ہے موٹیویشن کیا ہے، اس نے لکھا ہے جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا ہے۔ جو ایماندار کی منزل ہے، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمیں پکڑتا ہے، وہ نشان ہے جو میراتھن ریس میں اینڈ پہ پہنچتا ہے، وہ جو وائٹ لائن ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میراتھن ریس جیتنے والے کو تاج پہنایا جاتا ہے اور ہار پہنائے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے وہ ریس جیت لی ہے۔ اور مکاشمہ میں لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم جو ایماندار ہیں مقدس پالوس رسول کی طرح آج اپنے ایمان کا تجزیہ کریں اور آنسٹی کے ساتھ بتائیں کہ کیا ہم پرفیکٹ ہو چکے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مقدس پالوس رسول جو یسوع مسیح کا خادم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ ہاں، جب ہم میچور ہو جائیں گے تو پھر ہم یسوع مسیح کے لیے شہید ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ ہماری میچورٹی کا معیار بھی یہی ہے کہ ہم اس کے لیے مرنے کو تیار ہو جائیں، اور پھر ہم عمل کریں، ہم ایمان میں روز بروز ترقی کریں، بڑھتے جائیں، نشان کی طرف دوڑے جائیں۔ اور حاصل کیا ہوگا؟ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے پکڑا ہے کہ ہم اس نشان تک پہنچیں جہاں پر ہمیں تاج اور ہمیں ویلکم کیا جائے گا۔ جب اسٹیون شہادت کے رتبے کو پہنچا تو یسوع مسیح نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ مقدس پالوس رسول بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہمارے ایمانداروں کی منزل بھی یہی ہے۔ آئیے ہم اپنے ایمان کا تجزیہ کریں اور ایمان کی دوڑ میں دوڑیں اور بامقصد دوڑیں، تاکہ ہم یسوع مسیح کو حاصل کر سکیں، اس کی قربت کو حاصل کر سکیں، اور ہم اس کے لیے ہر ممکن قربان ہونے کے لیے تیار رہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔